قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حکیم۔ اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے۔ وَأَلَّفَ اور الفت پیدا کی، بینہ درمیان، قلوبہم ان کے دلوں میں، لو انفقت لو اگر، انفقت تم خرچ کرتے، اگر تم خرچ کرتے، ماں جو فی میں، ارضا زمین میں، جمیعاً سب کچھ، ما نہ، الفت الفت پیدا کر سکتے تم، الفت پیدا کر سکتے تم، بینہ درمیان، قلوبہم ان کے دلوں میں، ولیکن اور، لیکن، اللہ اللہ، الف الفت ڈال دی، بینہم ان کے درمیان، انہ بے شک، الف الفت ڈال دی ان کے درمیان، انہ بے شک وہ، عزیز حکیم زبردست غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ کافی ہے تمہیں اللہ، ومن اور جو، ومن اتبعک تمہارے پیرو ہیں، من المؤمنین مومنوں سے۔ دیکھیے آیت نمبر 63 اور 64، آیت نمبر 63 میں
آیت مبارکہ میں مسلمانوں کی باہمی محبت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں آئے اس وقت لوگ معمولی باتوں پر جنگ و جدل کی آب و ہوا میں پروان چڑھے اور معمولی باتوں پر جنگ شروع کر دیتے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 12-13 برس کے اندر ان کے حالات بدل گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو ہر اعتبار سے ایک نئی مخلوق تھی۔ جب تک یہ لوگ دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ان کے دل باہمی کینہ اور انتقام کے مجسمے تھے، لیکن دلوں میں ایمان کے داخل ہوتے ہی ان کے دلوں میں محبت و الفت کے جذبے موجزن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقی بھائیوں سے زیادہ ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور وہ ایک دوسرے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے لگے۔ یہ وہ محبت تھی جو دنیا بھر کی دولت خرچ کرنے سے بھی حاصل نہ ہو سکتی تھی، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق کا عمل تھا جس سے ان کی تربیت ہوئی اور پھر سب کی الفتوں کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو بنا دیا۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو اکیلا ہی کافی ہے، اور ظاہری اسباب سے مسلمانوں کی جماعت خواہ کتنی ہی کم ہے مگر جذبہ ایمانی کے لحاظ سے کافی ہے۔ آیت نمبر 64 میں یہ بتایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو بتا رہے ہیں کہ کفار کے ظاہری ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کی پرواہ نہ کریں۔ انہیں کفار سے مرعوب ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی ظاہری شان و شوکت مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کہ انہیں خدا کی تائید و حمایت حاصل نہیں، بلکہ یہ تو اہل ایمان ہی کا حصہ ہے۔ اللہ مومنین ہی کا مددگار ہے، سو اس کے ہوتے ہوئے انہیں کسی اور مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ کی یہ مدد کسی خاص زمانے یا دور تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔